حقائق ٹی وی میں ہمارے مہمان آج میاں عبدالوحید سیاستدان پی ٹی آئی کے اہم کارکن، ہم اس سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو کچھ پنجاب کے ساتھ ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کیا اتنا ہی لاوارث پنجاب ہے کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں آج؟ جب آپ مطلب اگر میں یہ کہوں، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اسلام آباد میں صرف 4 بدماش چاہیے، 4 سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں تو اسلام آباد بند ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ 100-200 اسلحہ بردار چاہیے اور 100-200 بڑے بدماش چاہیے تو اسی پنجاب بند کر لیں گے، پنجاب پہ قبضہ کر لیں گے۔ پنجاب پہ قبضہ ہو چکا، آپ نے دیکھ لیا، کوئی بول نہیں رہا، کوئی احتجاج ہی نہیں کر رہا۔ آپ کبھی یہ بھی ہوا تاریخ میں کہ اسمبلی کا اجلاس ایک اسمبلی سے باہر دوسرے ہاتھ بھی کیا جائے اور اسمبلی بے بسی سے دیکھتی رہے۔ کبھی یہ بھی ہوا کہ اوپنلی ٹی وی پہ پیسوں کا لین دین دکھایا جائے، ان ایم پی ایس ایم این ایز جو بکے ان کی شکلیں دکھائی جائیں، ان کے بیانات دکھائے جائیں اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہو۔ آپ اس کو کس طرح مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور کل کو پنجاب کے پاکستان پورا کس سے برداشت کرے گا اس کو؟ کیا آپ اتنے بے حس چکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹالوی صاحب، بڑی جو ہے نا وہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن ہے تو سچ، بات تو سچ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج کا کھیل نہیں ہے۔ جسٹس منیر سے شروع کر لیں، تارڑ صاحب، افضل چیمہ، ڈوگر کورٹس، پھر آپ کی بار کونسلز، آپ کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ جو کچھ ہو رہا ہے، فیصلے جہاں سے آنے ہیں، جن لوگوں نے اس کو جو ہے حفاظت کرنی ہے، آئین کے لیے جن لوگوں نے اس کے اوپر بات کرنا تھی، آپ دیکھیں کہ ان کے فیصلے کیسے آتے ہیں۔ جب کورٹس جو ہے نا وہ چھٹی والا دن تو کھل جائیں، جب رات کو 12 بجے بھی کھل جائیں اور وہ فیصلے ان لوگوں کے حق میں ہوں جن کے لیے جو ہے نا وہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کو باندھی بنا دیا انہوں نے اس انصاف کی، جس کو ہماری ایک ہی جگہ ہم ادھر دیکھ رہے تھے، ان اداروں کا جب یہ حال ہوگا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ انہی لوگوں میں سے، جب وزیر داخلہ، میں تو پریشان ہوں کہ پنجاب کو اس وقت کیا ہمارے پاس قیادت اتنی ناپید ہو گئی ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں آج پاکستان کے اندر اوپر سے نیچے تک اتنی بڑی جو اہم پوسٹ ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہے۔ میں اب کیا کروں اس کے اوپر؟ قوم، یہ جب تک ہماری قوم سوئی ہوئی ہے نا، جب تک قوم نہیں بات کرے گی، نہ یہاں پہ کوئی ایسی چینج آئے گی، نہ یہ کسی طرح اسمبلیاں جو ہے نا وہ دو حکومتیں، آپ دیکھیں ایوان اقبال کے اندر آپ نے ایک چھوٹا سا سوال ہے جی، آپ کا سرکاری ملازم چپراسی بھرتی نہیں ہو سکتا اگر اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے، کوئی ایف آئی آر ہے، یا کوئی یہاں پرائم منسٹر کے خلاف مقدمے ہیں، چیف منسٹر کے خلاف مقدمے ہیں، کوئی 70% وزیروں کے خلاف مقدمات ہیں؟ یہ مطلب یہ قوم کے منہ پہ جھوٹی ہے یا قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے دونوں میں سے فرق بتا دیں۔ بٹالوی صاحب، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت آپ کے ملک کے اندر ان لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو، آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کسی بھی قوم کو، کسی بھی ملک کو، کسی کو تباہ کرنا ہو تو وہاں پہ جو آپ نااہل اور کرپٹ لوگوں کو اگر آپ ان پہ مسلط کر دیں تو اس کے بعد وہاں نہ جنگ کی ضرورت ہے، نہ وہاں اسلحہ لانے کی ضرورت ہے، وہاں کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت یہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کسی سے باہر دشمنی کی، آج یہاں پہ ہم امریکہ کے خلاف، ہم یورپ کے خلاف، ہم باقی اسرائیل کے خلاف، ہمیں اب ضرورت نہیں نعرے لگانے کی، ہمارے گھر میں موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ جب تک نااہل لوگ رہیں گے، جب تک اس طرح کے کرپٹ لوگ رہیں گے، کیونکہ جب تک وہ بندہ جس کا حق ہے، جو یہاں پہ سرو کر سکتا ہے، جو اس ملک سے جس کو درد ہے اپنے قوم کا، ملک کا، جب تک وہ لوگ نہیں آتے، یہ اسی طرح سے یہ ہوتا رہے گا اور ملک برباد۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر قوم کی طرح، میں
سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جن کے اوپر یہ حکمران ہیں، جن کے اوپر یہ مسلط ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں کیا؟ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہیں پہ؟ آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کسی نے اپنے حق کے لیے بات کی ہو، کبھی کسی نے کوئی چیز کی ہو؟ آپ یہاں دیکھیں کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت کی بات آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، مجھے بتائیں گے پورے پاکستان کے اندر کوئی ایک جگہ پہ مجھے بتائیں کہ لوگ باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ ہماری یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، ہم نے گاڑیاں نہیں چلانی، ہمیں جو ہے نا وہ بالکل اس پہ بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی ایک چیز جو مرضی ہو جائے، ان کو پتا ہے کہ یہ قوم جو ہے نا یہ قوم کوئی نہیں ہے یہاں پہ جو مرضی ہو۔ میں تو یقین مانے کہ دیکھ رہا ہوں کہ جو فرانس کے اندر ہوا تھا، جو انقلاب جس پہ آیا تھا، یہاں پہ حالات اس سے کہیں بدتر ہیں، لیکن یہ قوم پھر سوئی ہوئی ہے۔ وہاں پہ تو جو آپ کو علم ہے کہ ایک خاتون نے وہ جو ایک مائی نے ایک گڑیا نے وہ جو ایک بسکٹ جو ہے نا وہ جو کتوں کے لیے جا رہا تھا، وہ ایک بسکٹ پکڑا تو اس سے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد اس ملک کے اندر کیا ہوا، پھر انہوں نے اس دور کے بادشاہ کو نکال کے مارا ہے۔ آج یہ قوم کہاں سوئی ہوئی ہے؟ یہاں پہ ہماری بہنوں، بیٹیوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پہ نہیں بات کر سکتے۔ یہاں پہ جس کے ساتھ ہو رہا ہے سمجھے کہ وہ سمجھتا ہے اسی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ میں تھوڑا وہ جو ایک بات ہے کہ گور پیا کوئی گور کیا، وہ بولے اب اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہم بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں اپنی بات بس میرے گھر میں جو ہے نا اگر کھانا ہے، میرے گھر میں کچھ جا رہا ہے، میں کما رہا ہوں، میرا معاملہ ٹھیک ہے، میرا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، مجھے نہ باقی کی کسی کی غرض ہے۔ اور یقین مانے کہ یہ حق سچ کے ساتھ ہم بالکل نہیں کھڑے۔ اور میں پچھلے دنوں ایک بڑی خوبصورت بات پڑھ رہا تھا اور پتہ نہیں منٹو سے ہے یا بہتر بتا سکیں گے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے پھر آپ چاہے طائف کے کوٹھے پہ ہیں یا مسجد کے حجرے میں ہیں، بات ایک ہی ہے۔ یہاں پہ ہم تسبیحاں، ہم نمازیں، ہم نوافل، حج، عمرہ، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن حق کی بات نہیں ہو رہی۔ حق اس لیے حق کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج جو اقتدار میں آتا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے، اور جب تک یہ رہے گا آپ دیکھیں گے یہ کورٹس بھی یہی فیصلہ کریں گی۔ یہاں پہ کورٹس پہ آنے والے جو ہیں آپ دیکھیں گے یہ ججز ان کا کردار کیا ہے۔ اور میں تو بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کبھی کسی نے کوئی بات آج تک جو ہے نا اس ملک کے لیے کسی نے کھڑے ہو کے کی؟ جب آپ کے ملک کے جج ان لوگوں کے دلال بن کے ان کے بریف کیس اٹھا کے اور ان کے لیے جو ہے نا وہ باتیں کریں گے اور پھر ان کو کسی کو صدر بنا دیا جائے گا، کسی کو سینیٹر بنا دیا جائے گا، کسی کو جو ہے نا وہ اسی انعام کے اندر، اور آپ دیکھیں گے یہ آج سے نہیں ہے، یا یوتھ دور میں افضل چیمہ لے لیں، نواز شریف صاحب نے طارق صاحب کا دیکھ لیں، ابھی کے دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایک ایک بندے کی ہسٹری جو ہے نا وہ موجود ہے، یہ کوئی بات کٹی چھپی نہیں ہے۔ تو جب تک یہ جنہوں نے آ کے ہمیں قانون اور یہ بالکل جو فیصلے کرنے، جب وہی جو ہے نا وہ بالکل اب میں کیا لفظ اس کے لیے استعمال کروں، بکے ہوئے ہوں کیا کہوں، جب انہوں نے کچھ نہیں کرنا تو یہاں کیا ہوگا؟ یہ ایک دن انشاءاللہ عوام ہی اٹھے گی اور عوام کو ہی اٹھنا ہے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو کام آج تک نہیں ہوا وہ ہے ایجوکیشن پہ۔ اگر یہ لوگ اپنے حق کو پہچانے، باہر نکلیں، احتجاج کریں اپنا رائٹ لینے کے لیے، جب تک وہ نہیں نکلیں گے یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ناظرین، آپ نے ایک دفعہ پھر غور کیا، عوام اور صرف عوام وہی اپنا حق مانگ سکتے ہیں، اور مانگنا نہیں اب چھیننا ہے آپ نے۔ میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا اپنا حق پہچان لیں۔ اگر آپ اپنے گھر پہ کسی کو قبضہ کرتے ہوئے دیکھ کے قتل و غارت گری پہ اتراتے ہیں تو آپ کے ملک پہ قبضہ ہو چکا، آپ کے ایمان خطرے میں پڑ چکا، آپ کا مستقبل خطرے میں پڑ چکا، آپ کے بچوں کا مستقبل برباد کرنے پہ یہ لوگ تل چکے ہیں، کیونکہ سارا پیسہ تو لوٹ کے باہر چلا گیا، اور جو مزید آنا ہے کہیں سے بھی۔ اول تو میں خود ایک اکنامکس کا معمولی سا اسٹوڈنٹ ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان اب دیوالیہ ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ صرف کوئی معجزہ یا کوئی دیانتدار قیادت آ جائے تو شاید وہ نیچرل ریسورسز پہ کام کر کے
جلدی میں کام کر کے چیزیں تلاش کر کے اپنے آپ کو بچا لے، ورنہ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت اور اوپر جاتی ہے، کیونکہ ان کے پیسے تمام ڈالرز میں پڑے ہیں۔ انہی پیسوں سے آ کے ان لوگوں نے آپ کا ایمان خریدنا ہے، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کا پاکستان خریدنا ہے، آپ کے اس طرح کے بکاؤ مال خریدنے جو اسمبلی میں آپ بیچتے ہیں۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت میں، مجھے بتائیں کہ ایماندار کی عادت تو آپ کو برداشت ہی نہیں ہوتی، ایماندار کی عادت تو آپ کو برداشت ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اس وقت ہماری صحافت بھی معذرت سے آپ کے سارے ساتھی جو ہے نا جتنا شور وہ کر رہے تھے آج وہ خاموش ہیں۔ اس وقت تمام طبقہ فکر کے لوگ جو ہے نا آپ دیکھیں گے ہر بندے نے شور کیا ہوا تھا، جبکہ وہ ایک بندہ سچ بول کے کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم پہ مشکل وقت ہے، ہم پہ مشکل وقت ہے، میرا ساتھ دیں، اور اس نے پھر بھی جس طرح سے سنبھالے رکھا۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ 14-15 جماعتیں ڈھونڈ رہی ہیں کسی نہ کسی طرح کے اس کو کرپشن میں، حالانکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یار اس پہ یہ الزام نہیں لگ سکتا، آپ کو برداشت ہی نہیں ہے، آپ اور قوم بھی جو ہے اس میں بھی صبر والی بات ہی نہیں تھی۔ ان لوگوں کے لیے وہ جو یہ کہتے تھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے، وہ لوگ جو ہے نا انہی کو چاہ رہے تھے، اور آج جب وہ آئے ہیں تو چیخیں مار رہے ہیں، تو اب مزہ چکھیں۔ اب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کی ایک وہ جو بنی ہوئی ہے ہو چکو، اب دیکھیں آپ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے آپ کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ کو خود یہ آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون جو ہے نا آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ ایک قیادت آپ کو ملی تھی، بدقسمتی ہے کہ آپ سب نے اس میں کوئی ایک ادارہ، اس میں کوئی ایک پارٹی اور اس میں عوام اور ہر بندہ شامل ہے اس کے ساتھ، اور جب اس نے کال دی ہے تو یہ میں پنجاب کی آپ نے بات کی ہے تو میں دکھ سے کہوں گا کہ پنجاب کے لوگوں آپ سوئے رہے، پنجاب کے لوگوں آپ نے اس طرح کا جواب نہیں دیا، پنجاب کے لوگوں آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو لبیک نہیں کہا، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر وہ قیادت مسلط ہے کہ جن کا جو ہے نا وہ ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ سر تک جو ہے نا گھٹنوں نہیں سر تک جو ہے نا کرپشن کے اندر اٹا ہوا ہے، اور ان کے اوپر کیسز ہے اور وہ بدماشی آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ ناظرین، آپ کے اوپر ترس کھائیں، ملک پہ ترس کھائیں، زمین دھرتی ماں ہے اس پہ ترس کھائیں، تو اللہ پھر آپ پہ ترس کھائے گا، ورنہ آپ اپنے انجام کے لیے تیار رہیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔